बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज 3 केसेस पर समाअत हुई है। एक FIA का केस है और ये दरख्वास्त ज़मानत है जिसमें शहबाज शरीफ को गाड़ी में लाद कर आज लाया गया था अदालत में, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है और ये मुस्लिम लीग नून के ज़राए कहते हैं और ओमिक्रॉन के हवाले से भी तस्दीक की गई थी। उसके बावजूद गिरफ़्तारी का इतना खौफ है कि गिरफ़्तारी के खौफ से बचने के लिए गाड़ी में वो अदालत पहुँचे और वहाँ जो कुछ हुआ, और अदालत ने आज उनको ज़मानत देने से क्यों इनकार किया। और दूसरी तरफ जब वो एहतसाब अदालत में पहुँचे और अदालत से वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मुलज़िम बाहर गाड़ी में बैठा है और जनाब को अगर तस्दीक करवानी है तो अपना कोई नुमाइंदा भेज दें, और अदालत ने ना वकील की कहने को पर रिलाय किया है और ना ही मुलज़िम के ऊपर तो वैसे नहीं रिलाय किया जा सकता जिस तरह का इनका कंडक्ट रहा है माजी में। अदालत ने अपना एक नुमाइंदा भेज कर मुलज़िम की तस्दीक की कि गाड़ी के अंदर है वही या किसी और को बिठा के लाए हैं और अदालतों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। इंतहाई तारीख़ी ज़िल्लत उठाना पड़ी है आज शहबाज शरीफ एंड कंपनी को। 2 रेफरेंसेस पर समाअत हुई है, पहले वो मैं आपको बताऊंगा और फिर हम आएंगे जो आज उनको बेल नहीं मिली वो क्या मामला है। आज एहतसाब अदालत में 2 केसेस थे। एक मनी लॉन्ड्रिंग का जो आमदन से ज़ायद असासाजात केस है। मीडिया जब इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग का कहता है तो ये वो बयानिया है जो शहबाज शरीफ का बयानिया है। शहबाज शरीफ का बयानिया ये है, आपको याद होगा ये लाहौर हाई कोर्ट गए थे और जब ये चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के हाथ चढ़े थे उसके बाद दोबारा ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं गए, और उस दिन हमारे कुछ रिपोर्टर्स कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने खुद इनको रास्ता दिया है कि नई दरख्वास्त दायर कर दें, और मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मल चीज़ें हैं। असल बात यह है कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने इनको ऐसी जगह से पकड़ा है कि ये दोबारा दरख्वास्त देने के काबिल नहीं रहेंगे और इन्होंने दरख्वास्त अभी तक नहीं दी। देखते हैं कि अगले दिनों में क्या देते हैं या नहीं देते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई नई दरख्वास्त दायर करेंगे। बहरहाल ये बयानिया था शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ पहले नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया हुआ है और अब ये FIA मेरे ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा करके बैठी है। एक टाइम में आर्टिकल 14 कहता है कि किसी भी मुलज़िम को, और ये फंडामेंटल राइट है, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को एक ही वक़ूआ में 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। हमारा क्रिमिनल जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है सेक्शन जो इसमें 403 है वो ये कहता है कि जो डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट है कि आप किसी को भी 2 दफ़ा किसी ऑफेंस में सज़ा नहीं दे सकते या प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। जब ज़ाब्ता फ़ौजदारी भी क्लियर है, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी क्लियर है, और उसके बावजूद अगर जो किसी मुलज़िम के ख़िलाफ़ 2 अलग अलग मुकदमात बना दिए जाएँ और एक ही वक़ूए के 2 सेम मुकदमात 2 अलग अलग इदारे बना दें, तो ये शहबाज शरीफ का बयानिया है कि बड़ी ज़्यादती होगी। अब मैंने आपको बताया था कि जो नैब का केस है वो है एसेट बियॉन्ड मींस, आमदन से ज़ायद असासाजात का केस है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और हमारा जो मीडिया उसको मनी लॉन्ड्रिंग का, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग एक जुज़ है उस आमदन से ज़ायद असासाजात केस का। ये पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, सेक्शन 9 के तहत इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हुआ और कहा गया कि भाई आपकी इनकम थी 100 रुपये और आपके असासे हैं 500 रुपये के, आप इसका जवाब दें। अब वो जो 500 के असासे बने थे उसमें वो जाली अकाउंट्स के ज़रिए भी कुछ आए, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आए, कुछ इन्होंने करप्शन की है, कुछ इन्होंने मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे उनसे जो कमीशन्स ली हैं, मुख्तलिफ तरह के पैसों से वो जो असासे बनाए थे उन मुख्तलिफ ज़राए को उस केस के अंदर तहरीर किया गया था, और वो एक जुज़ है मनी लॉन्ड्रिंग उस रेफरेंस में। अब ये जो केस है ये FIA का, ये स्पेसिफ़िकली मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इस वजह से ये बात इसकी तस्हीह करना ज़रूरी है कि मीडिया इस केस को कि नैब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत हुई, नहीं, आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में समाअत हुई, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी एक जुज़ के तौर पर उसमें शामिल किया गया था। पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। अब जब उस अदालत में पेश हुए, नसीम अहमद विरक साहब हैं जो जज हैं ऑनरेबल एहतसाब अदालत के, उनकी अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत हुई और हमज़ा शहबाज अदालत में पेश हुए और शहबाज शरीफ के वकील अदालत में पेश हुए। आज इन्होंने यहाँ पर भी एक दरख्वास्त देनी थी हाज़री माफ़ी की। शहबाज शरीफ बेसिकली ज़मानत लेने आए हुए थे
اور ضمانت لینے کے لیے، کیونکہ چلان سبمٹ ہو گیا ہے، نئی عدالت میں چلان چلا گیا ہے ایف آئی اے کیس میں، اب جب وہاں پر ملزم گیا ہے، پیش ہوا ہے، میڈیا پر ساری باتیں آ گئی ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہاں پیش ہونے تو گاڑی میں اس کو لے گئے ہیں اور وہ یہاں پیش نہ ہوتا، تو پھر سوال اٹھ سکتا تھا کہ آیا وہ ملزم ضمانت لینے کے لیے جا سکتا ہے، یہاں کیس کو فیس کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، اس وجہ سے وہاں سے پھر یہاں بھی لانا پڑا۔ اب ان کو یہ تھا کہ ملزم باہر عدالت میں گاڑی میں بیٹھا ہے، ہم نے جج صاحب کو بتا دیں گے، اور جج صاحب کیسے اس بات کو روکیں گے، یا کیسے جج صاحب اس معاملے کے اوپر ہم سے پوچھیں گے یا کوئی سوال کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ وہاں پیش ہوں اور یہاں نہ ہوں۔ اور پھر ان کو یہ تھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم جج صاحب کو کہیں گے کہ بھئی نون لیگ کا صدر، اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر باہر گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ بیمار ہے، عدالت امام اس کو نہیں لائے، اور عدالت اس کی تصدیق کے لیے نہ وکیل کی بات مانے گی، نہ اپوزیشن لیڈر پنجاب کی بات مانے گی، نہ شہباز شریف کی بات مانے گی، اور عدالت اپنا نمائندہ جا کے بھیجے گی اور گاڑی میں سے تصدیق کروائے گی کہ آیا وہی ملزم بیٹھا ہے یا اس کی جگہ کوئی اور ہے، اور کیا عدالت کے ساتھ کوئی غلط بیانی تو نہیں کی جا رہی۔ یہ از خود جب ہم کرمنل لاء کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس طرح ملزمان آتے ہیں، ملزمان گاڑیوں میں بھی بیٹھے رہتے ہیں، وکلا جب عدالت کو کہتے ہیں کہ جناب ہم عدالت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ملزم ہے وہ باہر موجود ہے، بعض اوقات عدالتیں بھیج دیتی ہیں، اکثر اوقات نہیں بھیجتی، اور عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے ملزم آیا ہوگا۔ لیکن یہاں کیونکہ یہ ایک اسپیشل کیس ہے اور ان کا جو کنڈکٹ ہے، پریویس کنڈکٹ، وہ انتہائی جو ہے وہ سازشی ہے، اور اس کے اوپر عدالتوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عدالت نے اپنا نمائندہ بھیج کر اس میں جو ہے وہ تصدیق کروائی۔ جب تصدیق ہو گئی تو اس کیس کے اندر جو آج ایک گواہ ہے نیب کا، وہ عدالت میں پیش ہوا اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ گواہ جو عدالت میں پیش ہوا اس نے عدالت میں بتایا ساری ان کے جو خلاف کیس ہے اس کے بارے میں۔ شاہد مجید نام ہے نیب کے گواہ کا، جس کی اسٹیٹمنٹ آج مکمل ہوئی ہے، اور عدالت نے اسٹیٹمنٹ مکمل ہونے کے بعد اور آج کی پروسیڈنگز مکمل ہونے کے بعد 4 فروری کے لیے جو گواہان ہیں، مزید گواہان کو بھی طلب کیا ہے، اور عدالت نے اس کیس کے اندر جو دوسری طرف جو موجودہ گواہ ہے اس کے اوپر جرح کے لیے بھی 4 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ آج 27 جنوری ہے، اب کیسز چل پڑے ہیں، ان کے خلاف جو نیب کے کیسز تھے وہ چل پڑے ہیں۔ اسی طرح رمضان شوگر مل کیس میں بھی ملزمان پیش ہوئے، اور رمضان شوگر مل کیس میں 7 فروری کی تاریخ عدالت نے مقرر کی اور گواہان کو طلب کیا ہے اس کیس کے اندر۔ اب اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو اسپیشل جو جج ہیں اور اسپیشل جو کورٹ ہے سینٹرل، اس میں آج حمزہ شہباز اور شہباز شریف پیش ہوئے تھے۔ کل 28 جنوری ہے اور کل تک ان کو حفاظتی ضمانت دی ہوئی تھی، اور جو ہماری 24 جنوری کو ان کے خلاف چلان پیش ہو گیا، ایف آئی اے نے چلان پیش کر دیا، اسپیشل جج کے پاس چلان آ گیا۔ اب انہوں نے عدالت نے کہا تھا کہ یہ جس عدالت میں چلان سبمٹ کروائیں گے آپ نے وہاں جانا ہے اور اپنی درخواست نئے سرے سے آپ نے ضمانت لینی ہے۔ اب یہ عبوری ضمانت لینے کے لیے آج آئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ایک دن کے بعد ان کی ضمانت خارج ہو جائے گی اور ان کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ یہ کوئی عدالتوں کے تقدس میں نہیں آ جائے تھے، یہ کوئی قانون کی پاسداری کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں آئے تھے، یہ کوئی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نہیں آئے تھے، یہ خوف سے آئے تھے کہ کل ضمانت خارج ہو جائے گی، اور کل کی ضمانت سے پہلے جو ہمیں حفاظتی ضمانت ملی ہوئی ہے اس سے پہلے ہمیں یہاں درخواست ضمانت دائر کرنی ہوگی، اور درخواست ضمانت اور عبوری ضمانت کے لیے ملزم کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ تو پچھلی تاریخ تھی جب بینکنگ جرائم عدالت کے جج نے ان کو حفاظتی ضمانت دی تھی بغیر ملزم کی موجودگی کے، اور وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑا نرالا کام ہوا تھا۔ اب انہوں نے آج یہاں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کو گاڑی میں لایا گیا۔ عدالت میں جو اسپیشل جج ہیں ان کے پاس جب جو کمرہ نمبر 5 ہے اس میں جب عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے کہا کہ جی بتائیے کیا معاملہ ہے، تو کہا گیا کہ ہم نے درخواست ضمانت دائر کی ہے اور درخواست ضمانت کو ہم عدالت کے اندر عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور عدالت نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ عدالت کو یہ بتائیں کہ آپ نے وہ ضمانت واپس لے لی ہے جو پہلی ضمانت انہوں نے دائر کی ہوئی تھی، جو حفاظتی ضمانت تھی، کیونکہ جو ان کی بینکنگ جرائم عدالت میں جو ان کی ضمانت تھی وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اور عدالت نے اس کو 28 جنوری تک پینڈنگ کیا تھا کہ آپ وہاں جائیں۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ وہاں سے درخواست واپس لیں گے تو نئی درخواست فائل کر سکتے ہیں،
عدالت نے کہا بھی آپ کو آج یہاں سے ضمانت نہیں مل سکتی، آپ پہلے وہ ضمانت واپس لیں گے۔ ایٹ اے ٹائم ایک ملزم کی 2 عدالتوں میں ضمانت نہیں پینڈنگ ہو سکتی، ایک ملزم ایک ہی وقت میں 2 عدالتوں سے ضمانت نہیں لے سکتا۔ یہی تو ان کو رونا تھا، یہ بینکنگ جرائم عدالت سے کیوں اپنی ضمانت کا فیصلہ کروانا چاہتے تھے؟ ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ ان کو بینکنگ جرائم عدالت سے ریلیف مل جائے گا، اسپیشل عدالت سے نہیں ملے گا جو ایف آئی اے کی عدالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی بڑا ریلیف مل جائے گا اور ان کو جو ہے وہ ساری چیزوں میں کوئی عدالت ریلیف دے دے گی، لیکن عدالت تو ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ عدالت نے کہا پہلے آپ اس کو واپس لیں، اس ضمانت کو، اور پھر اس کے بعد آپ اس ساری چیز کو دیکھیں۔ جو ضمانت دائر جو کی گئی تھی عدالت نے ان کو واپس کر دی، اور عدالت نے کہا کہ آپ اس چیز کو پہلے، عدالت نے کہا کہ ایک مقدمے میں 2 مختلف عدالتوں میں ضمانتیں بیک وقت نہیں سنی جا سکتی۔ عدالت نے کہا کہ پہلے آپ وہ واپس لیں اور پھر آپ کی بات سنیں گے۔ اب وہ کیس کل لگا ہوا ہے، 28 جنوری تک ضمانت تھی، تو اب کل 28 جنوری کو دوبارہ شہباز شریف کو گاڑی میں لا کر وہ ضمانت واپس لیں گے۔ ضمانت واپس لینے کے لیے بھی تو ملزم کا ہونا ضروری ہے۔ اب ان کا آپ دیکھیں کورونا، جب انہوں نے خود ضمانتیں لینی ہوتی ہیں تو کیسے بھاگے بھاگے گاڑیوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب عدالتیں بلاتی ہیں تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر عدالتیں بھی اب معافی دینے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ دور گزر گیا، بڑا مشکل ٹائم گزرا ہے نیب پر پچھلے 6-8 ماہ۔ پہلے جج نہیں تھا، پھر جو ہمارے سابق چیف جسٹس تھے قاسم خان صاحب، جس طریقے سے وہ سارے معاملات کو دیکھتے رہے، تو اب دوبارہ یہ پہلے بینکنگ جرائم عدالت سے وہ ضمانت واپس لیں گے، پھر یہاں ضمانت کی نئی درخواست دائر کریں گے، اور چلان آ گیا ہے، کوئی ڈیلے نہیں ہے، صرف ایک بحث ہونی ہے، اور وہ بحث ہوگی، اور اس کے بعد ملزمان کو ہر حال میں جیل جانا ہوگا، اور یہ سال جیل جانے کا سال ہے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔